تمہاری کہانی لکھنے والا اللہ ہے، پھر وہ کیسے بہترین نہیں ہوگی۔ جن کو یہ علم ہو جائے کہ اللہ بہت غور سے سنتا ہے، پھر وہ اپنی کہانی کسی اور کو نہیں سنایا کرتے۔ کبھی جو دعاؤں سے نہ مل سکے وہ صبر سے مل جاتا ہے۔ یقین رکھو اللہ سے کی گئی دعاؤں پر، پھر اللہ ہو بہو وہی دے گا جو تم نے مانگا ہے۔ ممکن ناممکن میں مت الجھو، دعا کی طاقت سے تو صحرا میں چشمہ جاری کروا دیا جا سکتا ہے۔ اللہ تمہیں جلد ہی اس تڑپ سے آزاد کر دے گا جس کی تکلیف تمہیں کہیں چین نہیں لینے دیتی۔ تہجد ایسی مرہم ہے جس کے بعد نہ کوئی زخم ستاتا ہے اور نہ کوئی زخم رلاتا ہے۔ صبر رکھو، کیا پتہ یہ پل آزمائش کا آخری پل ہو۔ سب سے پہلے دعا، دعا کے بعد صبر، صبر کے بعد یقین، پھر آپ کا سفر بہترین۔ یہ آزمائش تمہارے صبر کا امتحان ہے۔ اس امتحان کا انعام وہ ہے جو تم دعاؤں میں مانگتے ہو۔ یا رب، میں نے گر کر دیکھا ہے، کوئی نہیں سنبھالتا تیرے سوا۔ میں نے یقین کر کے دیکھا ہے، سب چھوڑ جاتے ہیں تیرے سوا۔ سنو، یہ دیری نہیں، یہ قبولیت سے ملنے کا سفر چل رہا ہے۔ یہ خالی ہاتھ بھی اب جلد بھر جائیں گے۔ اللہ دیر سے ہی صحیح مگر تمہارے یقین کو خالی واپس نہیں لوٹائے گا۔ محبت کا اصلی حقدار تو ہمارا رب ہے، جو ہمیں 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے۔ جب مشورہ اللہ سے مانگا جاتا ہے تو مشورہ بھی ملتا ہے اور غیبی مدد بھی۔ سارے خسارے قبول ہیں اگر حصے میں اللہ کی رضا آئے۔ جس کے ساتھ اللہ ہو اس کو بھلا دنیاوی سہارے کی کیا ضرورت۔ سنو، تم پریشان نہ ہو، اللہ تمہاری مدد کرنے والا ہے۔ صبر کے ساتھ ساتھ اس کے فیصلوں کا انتظار کرو اور بے فکر ہو جاؤ۔ سنو، ان قریب کن کے معجزے ہو جائیں گے اور تم اپنے سارے غم بھول جاؤ گے۔ جب اللہ نے نوازنا ہوتا ہے تو ہاتھ خود بخود دعا کے لیے اٹھنے لگتے ہیں، سر سجدوں میں خود جھکنے لگتے ہیں، دعاؤں میں آنکھوں سے آنسو خود ہی بہنے لگتے ہیں۔ وہ اپنے بندے کو آزمائش میں ڈال کر وہاں سے راستہ نکالتا ہے جہاں سے انسان نا امید ہو جاتا ہے۔ وہ اپنے بندوں کو آزمائش کے اندھیروں سے گزار کر اس کی چاہتوں کی روشنی سے نواز دیتا ہے۔ وہ اپنے بندوں کو ہمیشہ تڑپتا ہوا نہیں چھوڑتا، بس انہیں صبر کرنا سکھاتا ہے۔ دل نہیں بدل رہا تو کیا ہوا، تہجد سے تو نصیب بھی بدل جایا کرتے ہیں۔ وقت تہجد خاموش آنکھوں سے بہتے آنسو اور اللہ کے سامنے بیٹھے بے بس انسان کی فریادیں کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ تمہاری تہجد کی دعائیں اللہ تک پہنچ گئی ہیں۔ اب تمہیں صبر کا پہلو تھامے رکھنا ہے، کیونکہ اب جو ہوگا وہ معجزہ ہوگا۔ جس دعا نے تمہیں تہجد کی لگن لگا دی، کیسے ممکن ہے کہ وہ دعا رد ہو جائے؟ کیا پتہ تمہارے اس صبر کے بدلے اللہ نے تمہارے لیے وہی کچھ مقرر کیا ہو جو تم اس سے مانگتے مانگتے نہیں تھکتے، جس کے لیے وقت تہجد سر سجدے سے نہیں اٹھتا، جس کے لیے بار بار اللہ کو مناتے ہوئے تمہارے لب نہیں تھکتے۔ تو پھر امید رکھو، کیونکہ اس صبر کا صلہ قریب ہے۔ تہجد اتنی قیمتی ہے، اگر اللہ ہمیں نہ دیتا تو ہم کبھی سمجھ ہی نہیں پاتے کہ اللہ کی محبت کس کو کہتے ہیں۔ جو کہانی تہجد تک پہنچ جاتی ہے، پھر وہ کبھی ادھوری نہیں رہتی۔ چاہت سے نصیب تک کا جو فاصلہ ہے وہ بس ایک دعا ہے۔ تہجد میں بہنے والا ہر آنسو اللہ سے کن کہنے کی سفارش رکھتا ہے۔ جانتے ہو تم اللہ کو بہت محبوب ہو، کیونکہ تم نے آزمائش کو ہنس کر گزارا ہے، کیونکہ تم نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا، تم نے اپنے یقین کو کمزور نہیں ہونے دیا، کیونکہ تمہیں یقین تھا دعاؤں کی قبولیت کا، اور تمہیں یقین ہے معجزے ہوتے ہیں۔ اللہ پر چھوڑے ہوئے معاملات پر اتنا پریشان نہیں ہوتے۔ وہ قادر ہے، وہ اپنا کام مکمل کر کے رہتا ہے۔ قبولیت کا وعدہ کیا ہے تو وہ پورا بھی کرے گا۔ تم اپنا کام کرو، یعنی یقین اور اللہ کی اطاعت۔ جو کہانی تہجد تک پہنچ جاتی ہے، پھر وہ کبھی ادھوری نہیں رہتی۔ چاہت سے نصیب تک کا جو فاصلہ ہے وہ بس ایک دعا ہے۔
تہجد میں بہنے والا ہر آنسو اللہ سے کن کہنے کی سفارش کرتا ہے۔ اگر آپ سچ میں اللہ سے کچھ چاہتے ہیں تو تہجد پڑھیں۔ یہ دعا کرنے کا بابرکت وقت اور قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔